ابھی ابھی میری دوست شائدہ میرے پاس سے اٹھ کر گئی تھی اور میں چاہ کر بھی اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو روک نہیں پائی تھی۔ جو قصہ مجھے ابھی ابھی شائدہ نے سنایا تھا بڑا ہی دل سوز تھا۔ میرے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی تھی۔ میں نے کہا بے شک اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ میں اور شائدہ اسکول سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ہمارے گھر بھی آمنے سامنے تھے، اس لیے ہماری دوستی کی ابتدا اسکول سے ہوئی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ہماری شادیوں کے بعد بھی ہماری میل ملاقاتیں جاری رہیں۔ میری دوست شائدہ کی شادی کو 12 برس بیت چکے تھے۔ جب اولاد کی خوشی سے نصیب نہ ہوئی تو وہ بے حد غمزدہ رہنے لگی۔ جب بھی وہ بچوں کو دیکھتی تو بے اختیار اپنی گود میں بھر کر پیار کرنے لگتی، لیکن بہت سی خواتین اسے اس طرح پیار کرنے پر اس سے اپنے بچوں کو دور رکھنے لگتیں۔ کئی بار شائدہ لوگوں کی منتیں کر چکی تھی کوئی اپنی اولاد سے اس کی گود بھر دے، وہ اسے ممتا کی آغوش میں چھپا کر رکھے گی، بہت پیار دے گی۔ اس نے جن قریبی رشتہ داروں کے زیادہ بچے تھے اور وہ تنگ دست تھے، اپنے بچوں کی خواہشات تو دور ضرورتیں بھی نہیں پوری کر سکتے تھے، ان سے کہا کہ ایک بچہ ہمیں دے دو، ہم اس طرح سے اسے پالیں گے کہ آپ اس کی زندگی پر رشک کرو گے، مگر کوئی اپنا بچہ دینے پر راضی نہ ہوا۔ سچ ہی تو ہے کہ اولاد سے بڑھ کر کوئی میٹھا پھل نہیں۔ اس بار جب شائدہ آئی تو وہ پہلے سے زیادہ دل گرفتہ لگی، ہر بار یہی دکھ بیان کرتی کہ ساری دنیا کی خوشیاں اسے مل گئی ہیں۔ وہ کہتی کہ متوسط طبقے سے اعلیٰ طبقے میں شامل ہو گئی، کاروبار میں میرے شوہر کو ہر سال لاکھوں کا منافع ہوتا ہے، سب کچھ بن مانگے مل رہا ہے، لیکن جو نعمت اپنے رب سے مانگتے ہیں وہ ابھی تک نہیں مل سکی۔ میں اسے تسلی دیتی کہ اللہ سے اچھی امید رکھو، اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ نے چاہا تو ضرور تمہیں بھی تمہاری مراد مل جائے گی، مگر اس کی تسلی نہ ہوئی۔ اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر لیتی، کہتی مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ضرور ہوئی ہے کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ یقین جانو حمیرہ، میں کوئی نماز قضا نہیں کرتی، تہجد میں رو رو کر اللہ کے حضور اولاد کے لیے دعا کرتی ہوں، لیکن ہر بار مایوس ہو جاتی ہوں۔ بہرحال میں نے اسے سمجھایا کہ توبہ کرو شائدہ، تمہاری مراد قبول نہ ہونے کی یہ وجہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے جسے بندے نہیں سمجھ پاتے۔ سبھی کو سبھی کچھ نہیں ملتا، کسی کو ایک شے ملتی ہے تو کسی کو کوئی اور شے، کسی کو ایک خوشی ملتی ہے تو کسی کو دوسری خوشی مل جاتی ہے۔ انسان کو ہر حال میں صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ شائدہ اپنے آنسو پونچھنے لگتی، کہتی تم نہیں جانتی حمیرہ، اولاد کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جب میں اپنا سونا آنگن دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا محل جیسا گھر بھی کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ اتنا بڑا گھر ہے لیکن وہاں بچوں کی کلکلاریاں نہیں ہیں، کسی ویرانے کی طرح ہر وقت خاموشی کا راج رہتا ہے۔ وہ سسکیوں سے رونے لگتی اور میں اسے اپنے ساتھ لگائے تسلی دینے لگتی۔ جب شائدہ کی اسرار بھائی سے شادی ہوئی تو وہ ایک کمپنی میں معمولی سے ملازم تھے۔ ان کے والد کی وفات کے بعد وراثت میں خالی زمین ملی جو شہر سے کچھ دوری پر تھی۔ شائدہ دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک اس کے بھی دن پھیر دے۔ والدین کے گھر غربت دیکھی تھی تو اب شوہر بھی کچھ زیادہ آسودہ حال نہ تھا، لیکن شائدہ نے ایسے حالات میں بھی کبھی شوہر سے گلہ شکوہ نہیں کیا تھا، بس اللہ کے حضور دعا ہی کرتی تھی۔ اللہ نے شائدہ کی دعا سن لی۔ کچھ عرصے بعد وراثت میں ملی زمین وہ بیچنے شہر میں آ گئے۔ اس کے قریب ہی ایک دوسرے پلاٹ پر کسی نے پلازا بنوایا تو کاروبار کو وسعت دینے کے لیے شائدہ کے شوہر اسرار بھائی سے منہ مانگے داموں ان کا پلاٹ خرید لیا۔ اسرار بھائی نے اس رقم سے کاروبار کرنے کی ٹھان لی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کاروبار سیٹ ہوتا گیا، دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسرار بھائی کروڑ پتی ہو گئے۔ شادی کے بعد 12 سالوں کے اندر شائدہ ایک کروڑ پتی بزنس مین کی بیگم بن کر اپنی شاندار کوٹھی میں منتقل ہو گئی۔ اب اس کی زندگی میں کسی آسائش کی کمی نہ رہی، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہی۔ وہ کہتی تھی یہ ہوتی ہے اللہ کی دین کہ جسے چاہے دولت دے، جسے چاہے عزت شہرت اور جسے چاہے اولاد۔ میرے شوہر کی ملازمت سعودی عرب میں ہو گئی تھی تو میں ان کے ساتھ وہاں چلی گئی اور پھر 6 برس تک شائدہ سے میں مل نہ سکی۔ اب کی بار جب میں پاکستان آئی تو اس سے ملنے گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک 8 برس کی بچی اس کے ساتھ تھی جسے وہ اپنی بیٹی کہہ کر مجھ سے متعارف کروا رہی تھی۔ تمہاری بیٹی ہے یہ؟ مگر تم تو… اس نے مجھے اشارے سے کچھ کہنے سے روک دیا۔ اس ملاقات کے بعد وہ ایک دن میرے گھر ملنے آئی اور بولی میں اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑ کر آ رہی ہوں، جب تک اس کی چھٹی کا وقت نہیں ہو جاتا تمہارے پاس بیٹھتی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ شائدہ، تمہاری یہ بیٹی کب ہوئی؟ تم نے مجھ سے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ کہنے لگی میرے ہاں تو اولاد نہیں ہوئی، مگر اللہ نے یہ پیاری سی بیٹی مجھے عطا کر دی ہے۔ تبھی پھر اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔
ایک روز جب کہ بارش کے بعد خنکی بڑھ گئی تھی اور شام سرد ہو گئی تھی، میں اپنے بیڈ روم سے نکل کر بالکنی میں آئی اور سڑک پر نگاہ دوڑائی، جہاں ٹریفک برائے نام تھی اور اکا دکا لوگ چلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، لیکن سردی اور گہرے بادلوں کی وجہ سے رات کا سا سما ہو گیا تھا۔ تاہم ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا۔ اچانک میری نظر دو سایوں پر پڑی جو ساتھ چلتے آ رہے تھے۔ وہ قریب آ گئے تو دیکھا کہ ایک کمزور سا مفلس آدمی تھا، جس کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کی تھیلی تھی اور دوسرے میں ایک ننھی سی بچی کا ہاتھ تھا۔ وہ تیزی سے چلنے کی کوشش کر رہا تھا، یقیناً اسے رات ہونے سے پہلے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، شاید اسے بارش برسنے کا ڈر تھا۔ میں نے ان دونوں کو بغور دیکھا۔ وہ بچی تقریباً 5 برس کی ہوگی، پر اس عمر میں بھی وہ ایک بوسیدہ سے گلابی دوپٹے سے سر کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ دونوں ہی ننگے پیر تیز تیز چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بچی بڑی دقت سے باپ کے تیز اٹھتے قدموں کے ساتھ دے رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا اس غریب باپ کی اتنی بھی اوقات نہیں کہ ننھی سی بچی کو جوتے پہنا کر ننگے پیروں چلنے کی تکلیف سے بچا لے۔ میں نے اپنے ایک پیر سے چپل اتاری تو فرش کی ٹھنڈک میرے جسم میں اتر گئی۔ بارش سے زمین ویسے بھی سرد ہو جاتی ہے۔ یہ تو سڑک تھی جس پر جگہ جگہ پانی موجود تھا اور ایک معصوم بچی اس پر دوڑی جاتی تھی۔ اف میرے اللہ! مجھے تو ٹھنڈ اور زیادہ محسوس ہونے لگی، مگر وہ گرد و پیش سے بے خبر اس فضا سے بے نیاز گیلے کپڑوں میں تھی۔ مجھے تو جھرجھری آ گئی۔ کیا گزر رہی ہوگی اس بچی پر؟ جب میں نے اپنے گھر میں جھانکا تو اسرار گاڑی کو گراج میں بند کرنے جا رہے تھے۔ تبھی میں نے آواز دی، کار کو گراج میں نہ لے جائیں، ابھی میں آ رہی ہوں نیچے، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ وہ جہاں تھے وہیں رک گئے اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ایک کمبل اٹھایا اور الماری سے 2 شال نکال کر میں دوڑی، سیڑھیاں نیچے تیزی سے اتری اور ان کے پاس جا پہنچی۔ کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ ہاں ذرا پلیز سڑک تک جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے کوئی مجھ سے دوسرا سوال نہ کیا اور گاڑی کو سڑک پر لے آئے۔ ہاں بولو، کدھر جانا ہے؟ بس سیدھے چلیے۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور درمیانی رفتار سے گاڑی چلاتے وہاں پہنچ گئے جہاں وہ غریب باپ اور بیٹی پہنچے تھے۔ وہ مسلسل اسی رفتار سے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ ذرا آگے جا کر وہ دونوں ایک گلی میں مڑ گئے جو دائیں جانب کچی بستی کی طرف جاتی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ کیوں ان کا پیچھا کرا رہی ہو مجھ سے؟ ارے آگے گلی خراب ہے، بارش رکی ہوئی ہے، آپ کار کو کسی مناسب جگہ پارک کر دینا، مجھے اس آدمی سے کام ہے۔ کیوں؟ کیا اسے پیسے دینے ہیں تم نے؟ یقیناً اس کی غربت پر ترس آ گیا ہوگا۔ ہاں دیکھتے نہیں آپ کتنی سردی پڑ رہی ہے اور وہ ننھی سی بچی بغیر گرم کپڑے پہنے ننگے پاؤں چلتی جا رہی ہے۔ ہاں تو اس کی فکر اس کے باپ کو ہونی چاہیے نا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اتنے میں ہم ان کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ میں نے آواز دے کر اس آدمی کو روکنا چاہا۔ وہ ذرا سا ٹھٹکا اور مڑ کر ہمیں دیکھا، اس بے یقینی سے کہ ہم جیسے اسے نہیں کسی اور کو پکار رہے ہوں۔ میں نے اشارہ کیا، ادھر آؤ۔ وہ قریب آیا تو میں نے کار کی کھڑکی سے سر نکال کر کہا، ارے بھائی اتنی سردی میں بچی کو تم نے گرم کپڑے کیوں نہیں پہنائے؟ یہ بیمار پڑ سکتی ہے۔ نہ بی بی، صبح جب ہم گھر سے نکلے تو اس وقت اتنی سردی نہیں تھی۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ وہ سامنے والی آبادی میں۔ اس نے اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ غریب ضرور ہے مگر بھکاری نہیں۔ ذرا اس کے پیچھے اس کے گھر تک تو چلیے نا۔ ارے پاگل ہو گئی ہو؟ وہ کوئی مزدور ہے، شاید اپنے گھر جا رہا ہے تو تم اسے جانے دو۔ پر میں اس مزدور کو اس بچے کے لیے کچھ رقم دینا چاہتی ہوں تاکہ وہ اس کے لیے گرم کپڑے اور جوتے ہی خرید سکے۔ میرے پختہ ارادے کو بھانپ کر پھر اسرار نے آگے میدان میں گاڑی روک دی اور بولے، اترو، آگے گاڑی نہیں جا سکتی۔ میں پرس اور شال سمیت اتر گئی اور وہ کمبل بھی ساتھ لے لیا جو میں اس کے لیے لے کر آئی تھی۔ کچھ دور ان کے تعاقب میں چل کے میں کچی آبادی میں پہنچ گئی۔ وہ ایک قریبی مکان میں چلے گئے اور میں ان کے پیچھے گھر میں گھس گئی۔ اسرار بھی ہمارے پیچھے آئے تو وہ دروازے پر ہی رک گئے۔ سامنے صحن کو عبور کر کے وہ شخص سامنے بنے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا اور ساتھ وہ بچی بھی۔ میں دہلیز پر ہی ٹھہر گئی۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک کے رک گیا، پھر ادب سے پوچھنے لگا کہ بی بی آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اندر آ جائیے پھر آپ، اگر ہمارے غریب خانے میں آ ہی گئی ہیں تو۔ اس نے چارپائی کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے کہا، بھیا میں بیٹھنے نہیں آئی، باہر میرے شوہر کھڑے ہیں، میں بس یہ سامان۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے کمبل کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ شخص کہنے لگا، کمال کرتی ہیں بی بی جی، آپ انہیں بھی اندر بلا لو۔ وہ یہ کہہ کر باہر لپکا اور اسرار کو ساتھ گھر میں لے آیا۔ اس کی بیوی اپنے 5 بچوں میں گھری ہوئی تھی۔
مٹی کی ہانڈی سے سالن نکال کر ان بچوں کے سامنے کٹوروں میں ڈال رہی تھی۔ اس شخص نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپر بیوی کی طرف بڑھا کر کہا، لے نیک بخت روٹیاں، میں تندور سے لے آیا ہوں، سالن بھی ہے۔ تو نے تو صبح مجھے کہا تھا کہ تیرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ رقم کہاں سے آ گئی کہ تو نے ہانڈی چڑھا لی اور سالن بھی مرغی کا بنا لیا ہے؟ ان مہمانوں کو بھی دے سالن۔ مہمانوں جتنا نہیں ہے سالن، وہ عورت بولی، اور یہ کون ہے جنہیں تو ساتھ لے کر آیا ہے؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، تو ہی پوچھ لے یہ کون ہے۔ اصل میں بہن، میں نے اپنے گھر کی بالکونی سے تمہاری بچی کو سردی میں بغیر گرم کپڑوں کے ننگے پاؤں جاتے دیکھا، تو میں اس کے لیے گرم شال اور یہ کمبل لائی ہوں۔ شاید تمہیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ ہاں ہاں بیگم صاحبہ، ہم ضرورت مند تو ہیں، ہمارے پاس بہت سی چیزوں کی کمی ہے، مگر ہم صبر و شکر کے ساتھ جی رہے ہیں۔ یہ صبح سے مزدوری پر نکلے تھے اور بیٹی کو بھی آج ساتھ لے گئے تھے کہ اگر مزدوری ملی تو اس کے لیے چپل خرید لیں گے، مگر یہ ننگے پاؤں ہی آ گئی ہے۔ شاید مزدوری نہیں ملی انہیں۔ ملی تھی نیک بخت، پر اس مزدوری سے میں یہ سالن اور روٹی خرید لایا ہوں۔ تو نے ہی تو کہا تھا نا کہ گھر میں آج دھیلا بھی نہیں ہے اور پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ صبح سے بچے بھوکے تھے، مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ باہر نکلی، گلی پار کی تو ایک مرغی دیوار کے ساتھ بارش میں بھیگی کھڑی تھی۔ میں نے جھپٹ کر اس کو دبوچا اور چادر میں چھپا کر گھر لے آئی، اس کو ذیبا کرایا اور پکا لیا۔ بی بی تم تو سن کر اسے چوری کہو گی نا، مگر بھوک بندے سے سب کچھ کرواتی ہے۔ تو میرے بچوں کو حرام کا رزق کھلا رہی ہے، جبکہ میں شدید سردی میں محنت کر کے حلال کی روزی کما کر لایا ہوں۔ پر تم نے بہت دیر کر دی تھی، بچوں سے صبر نہیں ہو رہا تھا، بلک رہے تھے بھوک سے، تو کیا کرتی میں؟ تجھے تو معلوم ہے نا ہمارے پڑوسی بھی ہم سے زیادہ غریب ہیں، پھر روز کون کسی کو دیتا ہے؟ ارے نیک بخت، بارش ہو گئی تھی تو تیری بیٹی کو بارش سے بچانے کے لیے میں ایک دکان کے چھجے تلے بیٹھ گیا تھا، مگر تو بے صبری کرتی ہے، ذرا سا بھی صبر نہ کیا تو نے۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کی بیوی بولی۔ وہ دونوں ہماری موجودگی سے بے نیاز آپس میں الجھ پڑے تھے۔ مرد کا کہنا تھا کہ جو کھانا اس کی بیوی نے بنایا ہے وہ حلال نہیں ہے، اور بیوی مجبوری ظاہر کر رہی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تبھی تو میں نے ان مہمانوں کو سالن دینے سے منع کر دیا تھا، ورنہ سالن ہے ہانڈی میں، سوچا کہ بچوں کی تو مجبوری ہے مگر میں نہ کھاؤں گی اور نہ تمہیں دوں گی، تو پھر ان مہمانوں کو چوری کا یہ رزق کیسے دے دیتی؟ میاں بیوی کی گفتگو ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھیں۔ میرے میاں نے ان سے کہا کہ ہم بے اولاد ہیں اور تم سے غربت کی وجہ سے ان کو پیٹ بھر کھانا بھی نہیں دیا جاتا۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں اپنی یہ بچی دے دو اور اس کے بدلے ہم تمہارے باقی بچوں کے لیے ہر ماہ راشن دے دیا کریں گے؟ پھر میں نے بتایا میرے شوہر کا بہت بڑا کاروبار ہے، ہمارا اپنا گھر ہے، ہم تمہاری بچی کو کسی شے کی کمی نہیں آنے دیں گے۔ تو وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، بی بی تم اپنا گھر دکھا دو پھر بات کریں گے۔ میں نے انہیں کمبل، شال اور کچھ رقم دی اور کہا، اچھا تیار رہنا، میں کل لینے آؤں گی۔ اگلے روز موسم بہتر ہو گیا تو میں اس مزدور کے گھر گئی۔ اس کی بیوی میرے ساتھ آ گئی، میرا گھر دیکھا اور بولی، مجھے کام پر رکھ لو، بچی کے بارے میں بعد میں بات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے اس کی بات سن لی اور کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا، میرا نام زلیخا ہے۔ ٹھیک ہے زلیخا، پھر تم کل کام پر آ جانا۔ جی آ جاؤں گی، مگر 4 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتی، میرے گھر میں بچے اکیلے ہوں گے۔ ٹھیک ہے زلیخا، جیسے تمہاری مرضی۔ یوں وہ روزانہ صبح 10 بجے آ جاتی اور 2 بجے کچن کا کام نپٹا کر لوٹ جاتی۔ میں اسے باقاعدگی سے کھانا گھر کے لیے اس کے بچوں کے لیے دیتی اور کہتی کہ بچوں کو کھلا دینا۔ 2 ماہ اس نے ہمارے گھر کا کام کیا اور پھر اس نے اپنے دل کی تسلی کر کے اپنی بچی کو ہمیں سونپ دیا، وہی بچی جسے میں نے باپ کے ساتھ سڑک پر جاتے دیکھا تھا۔ بچی وہ 2 ماہ تک اپنے ساتھ ہی لے کر آتی رہی تھی۔ بچی کا نام ریحانہ تھا، وہ میرے گھر اور مجھ سے اچھی طرح مانوس ہو چکی تھی۔ میاں بیوی نے ریحانہ کو ہمارے سپرد کر دیا۔ اس کی گوری رنگت اچھی غذا کے باعث نکھر گئی، آنکھیں روشن ہو گئیں جیسے 2 چمکتے ستارے ہوں۔ ریحانہ کے بال سنہری تھے اور آنکھیں نیلی، رنگت بھی تر و تازہ گلاب جیسی تھی۔ وہ عمدہ اور خوبصورت لباس میں کسی امیر گھر کی بچی نظر آنے لگی تھی۔ میری دوست شاہدہ نے پہلے اسے گھر میں خود پڑھایا اور پھر اسکول میں داخل کرا دیا۔ بولی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا کر دی تو پھر اس کی شکر گزاری اس طرح ہم نے کی کہ ریحانہ کے والدین کو ہم نے ایک پکا کمرہ، کچن اور واش روم بنوا دیا، پنکھے لگوا دیے، پانی کا انتظام نلکوں کے ذریعے کروا دیا۔ زلیخا نے پھر میرا کام چھوڑ دیا مگر بچی کو دیکھنے کبھی کبھار آ جاتی تھی۔ مجھے کہتی کہ وہ پھر رفتہ رفتہ آنا ترک کر دے گی تاکہ ریحانہ آپ کو اپنی ماں سمجھنے لگے۔
روز روز ملنے آؤں گی تو وہ میری آس رکھے گی اور آپ کی بھی نہیں بن پائے گی۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ ریحانہ اب کلی طور پر مجھے اپنا چکی ہے۔ وہ مجھے امی اور اسرار کو بابا بلاتی ہے۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے اور ہم بھی اس کو پا کر بہت خوش ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے۔ وہ بہت اچھی بچی ہے۔ اس کے ماں باپ سکون سے ہیں۔ کبھی کبھی آ جاتے ہیں مگر کبھی ایک دن کے لیے بھی ریحانہ کو اپنے ساتھ گھر نہیں لے کر گئے۔ اسرار ان کی کافی مالی مدد کرتے ہیں جس سے ان کے دن پھر گئے ہیں۔ ریحانہ کے باپ نے مزدوری چھوڑ دی ہے، اپنے محلے میں ہی کریانے کی دکان کھول لی ہے۔ شاہدہ کی یہ ساری بات سن کر میں بولی، اللہ تمہیں اور ان کو اس نیکی کا اجر دے۔ میری یہ بات سن کر شاہدہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولی کہ باتوں میں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ریحانہ کے اسکول سے چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، میں اب چلتی ہوں۔ جانے سے پہلے مجھے کہنے لگی، کون کہتا ہے کہ انسان کو وہ سب کچھ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے؟ مانگنے سے تو سب کچھ ملتا ہے، پر نیت نیک ہونی چاہیے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار بھی انسان کی نیک نیتی پر ہے۔ اور اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میری بے اولادی میں بھی ایک مصلحت تھی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں ایک غریب بچی کی پرورش لکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی ذریعے اس بچی کے باقی بہن بھائیوں اور اس کے ماں باپ کے حالات بھی سدھارنے تھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے شوہر کو اس نیک کام کے لیے چنا۔